اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عجیب سنت تھی کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات علم میں آئی کہ فلاں شخص نے ایسا کام کیا ہے جو اچھا نہیں ہے، غلط ہے، اور اس پر مجمع میں تنبیہ کرنی ہو، اگر خلوت میں تنہائی میں موقع مل جائے تنبیہ کرنے کا، تب تو براہ راست اس سے فرما دیتے تھے کہ بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بات ایسی ہو جو سارے لوگوں تک پہنچانی ہو اور مجمع کے اندر اس کا تذکرہ کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص شخص کا نام نہیں لیتے تھے، نہ اس خاص شخص کے واقعے کی طرف صراحت فرماتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس طرح خطاب کرتے تھے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا، یہ کیا بات ہے کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ سنت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ اس شخص کو شرمندگی نہ ہو، اس شخص کو مجمع کے اندر ذلیل نہ کیا جائے، اس کو ذلت سے بچانے کے لیے مجمع کے اندر اس سے اس طرح خطاب نہیں فرماتے تھے، نہ مجمع کے اندر اس طرح بات کرتے تھے جس سے اس شخص کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے اور اپنی وہ ذلت محسوس کرے، اپنی تحقیر محسوس کرے۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے کہ بھئی مجمع میں نے کہہ دیا بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح فرماتے ما بال اقوام یفعلون کذا، بعض لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ کہہ کر مسئلہ بتا دیتے تھے، تنبیہ بھی ہو جاتی تھی اور کسی کی تذلیل بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بندے کی کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہو اور اس کو سمجھانا ہو کہ فلاں کام غلط ہے، تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ اپنی تذلیل محسوس کرے۔ مجمع کے اندر اس کو ڈانٹ دیا، مجمع کے اندر اس کی غلطی پر متنبہ کر دیا، جس سے اس کو اس کی دل آزاری ہوئی یا اس کو برا لگا، اس کی تذلیل ہوئی، اس کو ذلت اٹھانی پڑی، تو یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے۔ اگر کہنا ہے اسی سے کہنا ہے تو تنہائی میں کہے، اور تنہائی میں بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلسوزی کے ساتھ کہے، یہ نہیں کہ بلا کر ڈانٹنا شروع کر دیا، اور اسی طرح مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے مواعظ میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جیسے اگر کسی شخص کے جسم پر، اس کے چہرے پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی عیب ہے، تو آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں عیب ہے یا فلاں داغ لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے کے اندر کا کوئی غلطی ہے، اس کے اندر کوئی داغ لگا ہوا ہے، تو دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ تو حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ یہاں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، اس کے اندر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آئینہ جو ہے وہ اسی شخص کو بتاتا ہے جس کے اندر عیب ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے چہرے پر یہ خرابی ہے۔ دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا، وہ آئینہ دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ بھائی فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ اسی طرح مومن بھی جب کسی کے اندر عیب دیکھے، کوئی غلطی دیکھے، تو اس کا کام یہ ہے کہ خود اسی کو بتائے اور دوسروں سے کہتا نہ پھرے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو یہ بات پیش آتی ہے، کبھی کسی دوسرے شخص کی کوئی بات ناگوار ہوتی ہے یا غلط محسوس ہوتی ہے، تو
اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کو محبت سے تنہائی میں سمجھایا جائے. یہاں تک کہ حدیث میں جو حاکم ہے، سلطان، صاحب اقتدار، حاکم، اس کے بارے میں بھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی کوئی غلطی تمہیں دیکھی ہے یا اس کو متنبہ کرنا ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ فلا یبدی لہ علانیۃ، مجمع میں اس کو ذلیل نہ کرو کہ تمہارے اندر فلا غلطی ہے، ولیأخذ بیدہ، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کرو. یہ عام اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں عام طور سے بڑی ہم لوگوں سے غفلت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلتا ہے. اور مجمع میں بھی اگر کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس وجہ سے ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ اس غلطی پر عام لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ بھی اس غلطی میں مبتلا نہ ہوں، تو اس کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ بھئی نام نہ لو کسی کا، یہ کہہ دو کہ ما بالو اقوام یفعلون کذا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو غلطی کا بھی پتہ چل جائے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کی تذلیل بھی نہ ہو. تذلیل کرنا پیش نظر نہیں ہے. اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے، اس پر رحم آنا چاہیے کہ یہ غلطی میں مبتلا ہے، نہ یہ کہ اس پر غصہ کرنا شروع کر دو. جو کسی غلطی میں یا عیب میں ہے شرعی دینی اعتبار سے، تو وہ ایسا ہے جیسے ایک بیمار پر غصہ نہیں کیا جاتا کہ تم بیمار کیوں ہوئے، بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، بیمار پر رحم کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی غلطی میں، گمراہی میں، غلط عمل میں مبتلا ہے تو اس پر ترس کھانا چاہیے اور برادرانہ انداز میں محبت کے ساتھ اس کو متنبہ کرنا چاہیے، تنہائی میں نہ کہ مجمع. اور مجمع میں اگر ضرورت پیش آئے، جیسے بعض مرتبہ بعض لوگوں کی غلطی جو ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے دوسروں کے گمراہ ہونے کا، تو مجمع میں بھی ضرورت پیش آتی ہے اس کی گمراہی بتانے کی. اس میں حتی الامکان طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا نام لیے بغیر مسئلہ بتا دیا جائے. ہاں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ مصلحت، دینی مصلحت کی خاطر نام بھی لینا پڑتا ہے، تب بھی انسان کو شرافت کی حدود میں اور ہمدردی کے ساتھ اور دلسوزی کے ساتھ سمجھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. www.dasquran.com